اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم 25ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں اور اس کا مختصر خلاصہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 25ویں پارے میں سورہ فصلت کا آخری رکوع شامل ہے۔ اس کے علاوہ سورہ شورى 5 رکوعوں پر مکمل مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ سورہ زخرف ہے جو 7 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ سورہ دخان 3 رکوعوں پر مشتمل ہے جو کہ مکمل طور پر اس میں ہے شامل، اور اس کے بعد سورہ جاثیہ کے 4 رکوع اس میں مکمل موجود ہیں۔ چلیے آئیے ہم 25ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فصلت کے آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 6 سے آیات نمبر 45 سے 54 تک، اور اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اسے ہر شے کا علم ہے، یہاں تک کہ وہ جانتا ہے کہ کس خوشے سے کیسا پھل نکلے گا اور کوئی مادہ کیا جنم دینے والی ہے۔ روز قیامت اللہ مشرکین سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں وہ ہستیاں جنہیں تم نے میرا شریک قرار دیا تھا۔ مشرکین اپنے شرک کے جرم کا انکار کریں گے، ان کا کوئی خود ساختہ معبود ان کی مدد کو نہ آئے گا۔ اکثر انسان نعمت ملنے پر اتراتے ہیں اور تکلیف آنے پر انتہائی مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کرنے اور اگر کوئی آزمائش آ ہی جائے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان قریب اللہ کائنات اور خود انسان کے وجود میں لوگوں کو ایسی نشانیاں دکھائے گا جو قرآن کی دی ہوئی خبروں کے عین مطابق ہوں گی۔ تب لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ قرآن کی ہر بات سچی ہے۔ کائنات کی ہر شے کا خالق اللہ ہے اور وہ اللہ ہی کے حکم سے کام کر رہی ہے، جبکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ان دونوں میں تضاد ناممکن ہے۔ اب سورہ شورى کی بات کرتے ہیں ہم۔ سورہ شورى میں غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے کا بیان شامل ہے۔ رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 9، اس میں خبردار کیا گیا کہ جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے تو آسمان غضبناک ہو کر جوش سے پھٹ پڑنے کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے ہیں کہ جن کی اہل زمین کے لیے دعائے مغفرت ایسا نہیں ہونے دیتی، البتہ مشرکین اللہ کی نگاہ میں ہیں اور وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ اہل مکہ اور اطراف میں بسنے والوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں اور انہیں آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے والے جنت میں اور قبول نہ کرنے والے ظالم دہتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 10 سے 19 تک۔ دوسرے رکوع میں ہدایت دی گئی کہ اپنے جملہ معاملات میں اللہ ہی کو حاکم مانو، اسے کہ وہی تمہارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ دین کو قائم و نافذ کریں اور اس عظیم مشن کے حوالے سے باہم اختلاف نہ کریں۔ اللہ نے اسی مشن کے لیے بھیجا تھا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر یہی مشن دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ امت مسلمہ کے لیے اعزاز ہے کہ اسے وہی ذمہ داری دی گئی جو اس سے قبل جلیل القدر رسولوں کی تھی۔ البتہ آگاہ کیا گیا کہ اللہ کا عطا کردہ عادلانہ دین قائم کرنا مشرکین کو بہت ناگوار ہے، خواہ وہ سیاسی مشرک ہوں جنہوں نے اپنی حکمرانی قائم کر کے لوٹ مار مچا رکھی ہو، یا مذہبی مشرک جو جھوٹے معبودوں کے تصورات دے کر لوگوں سے خزانے وصول کر رہے ہوں۔ ایسے ظالم اقامت دین کے مشن کی بھرپور مخالفت کریں گے، لیکن اللہ اہل حق کی مدد کرے گا۔ ایسے لوگوں کا کوئی عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں جو اقامت دین کی جد و جہد سے گریز کر رہے ہوں۔ ان کے سامنے ایسے جمع مرد موجود ہیں جو اقامت دین کے عظیم مشن کے لیے مال و جان کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اس مشن سے گریز کرنے والوں پر اللہ کا غضب نازل ہو کر رہے گا۔ کتاب اور شریعت کا عطا کیا جانا محض حصول ثواب یا ایصال ثواب کے لیے نہیں بلکہ عمل اور نفاذ کے لیے ہے۔ جو لوگ ایسا نہیں کر رہے وہ آگاہ ہو جائیں کہ روز قیامت ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے احکامات شریعت کے نفاذ سے کیوں گریز کیا۔ اس حقیقت کا احساس کر کے سچے اہل ایمان ڈرتے رہتے ہیں، البتہ آخرت میں جواب دہی کے حوالے سے وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ رکوع نمبر 3 آیات نمبر 20 سے 29 تک۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرنے والے خود غرض ہیں۔ ان معبودوں نے
کوئی شریعت تو دی نہیں کہ جس کے نفاذ یا اس پر عمل کے لیے مشقت اٹھانی پڑے۔ اس کے برعکس مشرکین چاہتے ہیں کہ ان کے معبود دنیا میں بھی ان کی مشکلات آسان کریں اور آخرت میں بھی ان کے سیاہ اعمال کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں۔ ان ظالموں کی یہ خواہش پوری نہ ہوگی اور انہیں اپنے اعمال کی بدترین سزا ملے گی۔ اس کے برعکس سچے مومن جنہوں نے شریعت پر عمل اور اس کے نفاذ کے لیے قربانیاں دی ہوں گی ایسے باغات میں ہوں گے جہاں ان کی ہر خواہش کی تسکین ہوگی۔ اللہ دعائیں بھی انہی کی قبول کرتا ہے جو اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کر مال و جان کی قربانیاں دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے احکامات سے پہلو تہی کرتے ہیں ان کے لیے دعاؤں کی قبولیت تو درکنار بلکہ شدید عذاب ہے۔ رکو نمبر 4 آیات نمبر 30 سے 43 تک چوتھے رکو میں اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ وہ دنیا کی عارضی اور کمتر نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی دائمی اور برتر نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اپنے اسباب کی قلت سے مایوس نہیں ہوتے اور باطل کی قوت و کثرت و وسائل سے مرعوب نہیں ہوتے۔ ان کا مکمل بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ وہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ وہ غصے یا جذبات کی شدت سے کوئی اقدام نہیں کرتے بلکہ ان کیفیات میں مخالفین سے درگزر کرتے ہیں۔ وہ اپنے رب کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں اور اس کی فرمانبرداری میں جان و مال کی بازی لگا دیتے ہیں۔ وہ اللہ سے لو لگانے اور مدد حاصل کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں۔ وہ باہمی معاملات مشوروں کے ذریعے طے کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی خوشنودی کے حصول اور نفوس کے تزکیے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ برائی کا بدلہ لینے والوں پر کوئی ملامت نہیں۔ ملامت تو ان کو کی جائے گی جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور زمین میں فساد مچا رہے ہیں۔ ہاں، جب تک اتنی قوت نہیں ہے کہ ظالموں سے ان کی برائی کا بدلہ لیا جا سکے تو ایسے میں انہیں معاف کر دینا ہی باعث اجر و ثواب ہے اور بلا شبہ یہ بہت ہی ہمت کا کام ہے۔ رکو نمبر 5 آیات نمبر 44 سے 53 تک۔ پانچویں رکو میں للکارنے کے اسلوب میں دعوت دی گئی کہ اللہ کی پکار پر لبیک کہو۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی ایک ہی پکار سامنے آئی، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم تاخیر کرتے رہو اور موت یا قیامت کا وہ دن آ جائے جو پھر ٹلے گا نہیں۔ اس روز انسان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی عذر قابل قبول ہوگا۔ اللہ ہمیں موت کا دن آنے سے پہلے پہلے اپنے حکم پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب سورہ زخرف کا آغاز ہوتا ہے اور اس کا رکو نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 15 تک۔ اس میں اللہ کے احسانات بتائے گئے ہیں۔ پہلے رکو میں بیان کیا گیا کہ سرکش قوموں نے ہر دور میں انبیاء کا مذاق اڑایا۔ وہ قومیں قوت و وسائل میں مشرکین مکہ سے کہیں زیادہ آگے تھیں، لیکن اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ مشرکین مکہ بھی اگر باز نہ آئے تو ایسے ہی انجام سے دوچار ہوں گے۔ کاش وہ اپنے خالق کے احسانات پر غور کریں۔ اس نے زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا بنا دیا تاکہ سہولت سے اس پر آباد ہوں، قدرتی راستے بنا دیے تاکہ لوگ اپنی مطلوبہ منزلوں تک پہنچ سکیں، آسمان سے پانی نازل فرمایا اور پانی سے کیسی کیسی نباتات پیدا فرمائیں۔ جو اللہ مردہ زمین سے نباتات نکال سکتا ہے وہ تمام انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس نے ہر شے جوڑے کی صورت میں پیدا کی، جیسے سمندر کی سواری کشتیاں ہیں اور خشکی کی سواری بڑے بڑے جانور۔ سواری پر سوار ہو کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک سفر تو ہم سواری پر کر رہے ہیں اور ہمارا ایک اور سفر بھی جاری ہے۔ یہ سفر زندگی کا ہے جو ہمیں موت، آخرت اور اللہ کے سامنے حاضری کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ روز قیامت اور روز آخرت ہمیں ہر قسم کی رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رکو نمبر 2 آیات نمبر 16 سے 25 تک۔ دوسرے رکو میں بتایا گیا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا ہے تو ہمیں شرک سے روک دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں انسانوں کو اختیار دیا ہے۔ انسان اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا اذن بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس نے بتا دیا ہے کہ یہ راستہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ ہی اس کو توفیق دیتا ہے اور اس پر بہت خوش ہوتا ہے۔ مشرکین شرک کے لیے دلیل دیتے رہے کہ ہم تو باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں، کسی بھی فعل کے حق
ہونے کے لیے دلیل اللہ کی عطا کردہ تعلیمات ہیں، نہ کہ باپ دادا کی پیروی۔ رکوع نمبر 3 آیات نمبر 26 سے 35 تک۔ تیسرے رکوع میں مشرکین مکہ کا یہ تنزیہ سوال نقل ہوا کہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی دولت مند انسان پر کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ در حقیقت اللہ کی نگاہ میں اہمیت دولت کی نہیں، پاکیزہ کردار کی ہے۔ دولت کی تقسیم کا نظام کاروبار دنیا چلانے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ مالدار لوگ تندرستوں کو معاوضہ دے کر ان سے کام لے سکیں۔ اگر سب لوگ معاشی اعتبار سے ایک ہی معیار پر ہوتے تو مشقت والے کام کون کرتا؟ البتہ آخرت میں کامیابی دولت سے نہیں، پاکیزہ کردار سے ملے گی۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ دنیا کی لالچ میں کافر ہو جائیں گے تو اللہ تمام کافروں کو سونے کے گھر عطا کر دیتا۔ اصل اہمیت آخرت کی نعمتوں کی ہے، اور یہ نعمتیں انہیں ملیں گی جو اللہ کی فرمانبرداری اختیار کریں گے۔ رکوع نمبر 4 آیات نمبر 36 سے 45 تک۔ چوتھے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ جو انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اللہ اس پر بطور سزا شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ شیطان اس کا ساتھی بن کر اسے اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ جب انسان روز قیامت اپنی غفلت کا انجام دیکھے گا تو انتہائی نادم ہوگا۔ وہ گمراہ کرنے والے شیطان سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب اسے شیطان کے ہمراہ عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ رکوع نمبر 5 آیات نمبر 46 سے 56 تک۔ پانچویں رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون کی طرف بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ ان بد نصیبوں نے ان نشانیوں کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے بطور سزا ان پر عذاب بھیجے تاکہ وہ اپنے جرائم پر نادم ہوں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ وہ اللہ سے عذاب کے ٹلنے کی دعا کریں۔ اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر جب عذاب ٹل گیا تو وہ وعدہ خلافی کرنے لگے۔ فرعون نے تکبر سے کہا کہ میں پورے مصر کا بادشاہ ہوں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہوتے تو ہر وقت فرشتوں کے گھیرے میں ہوتے اور سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہوتے۔ فرعون نے اپنی قوم کی مت مار دی اور وہ سرکشی کی آخری حد کو پہنچ گئی۔ اللہ نے اسے سمندر میں غرق کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ رکوع نمبر 6 آیات نمبر 57 سے 67 تک۔ چھٹے رکوع میں مشرکین مکہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مشرکین دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے معبود فرشتے ہیں، جو عیسائیوں کے معبود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے۔ ان کے ماننے والے تو یہ تصور رکھتے تھے کہ انہیں سلیب پر لٹکا دیا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور پاکیزہ کردار کی بہترین مثال تھے۔ وہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ انہیں سلیب نہیں دی گئی بلکہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ وہ قرب قیامت دوبارہ نازل ہوں گے۔ وہ بڑے واضح معجزات لے کر آئے اور بنی اسرائیل کو اللہ کے خالص بندگی کی دعوت دی۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ ان کی دعوت پر ایمان لائے اور اکثریت نے ان کی دعوت کی مخالفت کی۔ روز قیامت مخالفت کرنے والوں کو بدترین عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس روز گرم جوش دوست بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، البتہ متقی اس روز بھی ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ رکوع نمبر 7 آیات نمبر 68 سے 89 تک۔ ساتویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت اللہ کے فرمانبردار اپنے اعمال کی وجہ سے ابدی نعمتیں حاصل کریں گے، اس کے برعکس مجرم اپنے جرائم کی پاداش میں ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ ان پر سے عذاب ذرا سی دیر کے لیے بھی نہیں ہٹے گا۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اگر واقعی اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے اس کی بندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، وہی معبود حقیقی ہے۔ ہر شے پر اسی کی بادشاہت قائم ہے۔ اس کی بارگاہ میں کسی کو اختیار نہیں کہ وہ کسی کی سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے۔ مشرکین مکہ کی بد نصیبی اور محرومی یہ تھی کہ وہ اللہ کی نازل کردہ تعلیمات اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو تیار نہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر ان سے مایوس ہو کر اللہ کے سامنے فریاد کی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ نے جواب دیا کہ ان سے رخ پھیر لیجئے اور سلام کہہ کر ان سے جدائی اختیار کر لیجئے۔ ایمان نہ لانے کا انجام وہ عنقریب دیکھ لیں گے۔ یہاں سورہ زخرف کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ دخان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ دخان رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 29 تک۔ اس پہلی رکوع میں بیان ہوا کہ قرآن حکیم لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر ایک برکت والی رات میں
نازل کیا گیا۔ اس کے نزول کا مقصد لوگوں کو آخرت کی جواب دہی سے خبردار کرنا ہے۔ مشرکین مکہ آخرت کی جواب دہی کی خبر کا مذاق اڑا رہے تھے۔ انہیں جھنجھوڑنے کے لیے اللہ نے ان پر قحط کا عذاب مسلط کر دیا۔ وہ فریاد کرنے لگے کہ ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دیا جائے، اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے اگر عذاب دور کر دیا جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسی وعدہ خلافی ان سے پہلے آل فرعون بھی کر چکے ہیں۔ ان قریب وعدہ خلافی کرنے والوں سے انتقام لیا جائے گا اور انہیں روز قیامت ایک بہت بڑے عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا۔ رکو نمبر 2 آیات نمبر 30 سے 42 تک۔ اس میں ارشاد ہوا کہ مشرکین مکہ بڑے تکبر کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ جواب دیا گیا کہ دنیا عمل کی جگہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے۔ اس وقت کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آ سکے گا اور نہ کہیں اور سے مدد حاصل ہو سکے گی۔ کامیاب وہی ہوگا جس پر اللہ کی رحمت ہوئی۔ رکو نمبر 3 آیات نمبر 43 سے 59 تک۔ اس رکوع میں اللہ کے نافرمانوں کو جہنم سے ملنے والے شدید عذاب کی تفصیل اور فرمانبرداروں کو جنت میں حاصل ہونے والی عظیم نعمتوں کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ جو نہیں سمجھ رہے وہ بدنصیب آخرت میں برے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں پر سورہ دخان کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ جاثیہ شروع ہوتی ہے۔ اس کا رکو نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 11 تک، اور اس رکوع میں آیات آفاقی، آیات انفسی اور آیات قرآنیہ پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ ایسے بد نصیبوں کے لیے شدید وعید کا بیان بھی ہے جو اللہ کی آیات سننے کے باوجود کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیات کو سمجھنے کے بعد ان پر اعتراضات کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا دردناک اور ذلت والا عذاب ہے۔ ان کی کوئی نیکی بھی ان کے کام نہ آئے گی اور نہ ہی کسی کی سفارش انہیں فائدہ پہنچائے گی۔ رکو نمبر 2 آیات نمبر 12 سے 21 تک۔ اس رکو میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی ہر شے انسانوں کے لیے مسخر کر دی ہے۔ یہی بشارت ہے جو جدید سائنسی ترقی کی بنیاد بن گئی۔ مسلمانوں نے غور و فکر کر کے کئی مظاہر قدرت کو دریافت کیا، تسخیر کیا اور پھر ایجادات کے ذریعے ان سے فوائد حاصل کیے۔ البتہ رفتہ رفتہ ہم نے تحقیق کو جستجو کی یہ نعمت اہل مغرب کو منتقل کی اور خود غافل ہو گئے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو کافروں کے ظلم و ستم پر صبر کی تلقین بھی کی گئی۔ ان قریب روز جزا آنے والا ہے جس میں ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ نے ماضی میں بنی اسرائیل کو چن لیا تھا، انہیں عادلانہ شریعت دی اور کئی نعمتوں سے نوازا۔ انہوں نے باہم ضد کی وجہ سے اختلاف کر کے تفرقہ پیدا کیا اور رسوا ہوئے۔ اب مسلمانوں کی آزمائش کا سلسلہ جاری ہے۔ ہماری خیر اسی میں ہے کہ شریعت پر عمل کریں، اسے نافذ کریں اور خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ بڑی وسیع رحمت والا ہے، وہ ہر انسان کو معاف فرما دے گا۔ نہیں، کامیاب وہ ہوگا جو شریعت پر عمل کرے گا، جو ایسا نہیں کرے گا اللہ اسے سزا دے گا۔ رکو نمبر 3 آیات نمبر 22 سے 26 تک۔ تیسرے رکو میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ واضح کیا گیا کہ یہ لوگ بھی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں کیونکہ ان کا معبود اللہ نہیں نفس ہے۔ بعض بد نصیب علم رکھنے کے باوجود نفس پرستی کرتے ہیں۔ مراد علماء سو بھی ہیں اور وہ سائنسدان بھی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے مظاہر قدرت کی تاثیر دیکھی، لیکن وہ بد نصیب اپنے خالق کے معرفت سے محروم رہے۔ بعض گمراہ لوگ سرے سے اللہ کے وجود ہی کے قائل نہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ زندگی صرف دنیا کی ہے، ہم خود ہی پیدا ہوئے اور خود ہی مر جائیں گے۔ اب واضح کیا گیا کہ تمہیں اللہ نے زندہ کیا ہے اور زندہ رکھا ہوا ہے، وہ تمہیں موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کر کے ایک ایک عمل کا حساب لے گا۔ تم مانو یا نہ مانو، حقیقت یہی ہے۔ رکوع نمبر 4 آیات نمبر 27 سے 37 تک، اور یہ سورہ جاثیہ کی آخری آیات ہیں۔ اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ کائنات کا بادشاہ حقیقی اللہ ہے، وہ لوگوں سے اعمال کا حساب لینے کے لیے قیامت قائم فرمائے گا۔ جھوٹے تصورات دینے والے اس روز خسارے میں ہوں گے۔ جو لوگ اللہ کی عطا کردہ تعلیمات پر ایمان لائے اور ان کے مطابق عمل کیا، اللہ انہیں اپنی رحمت پر داخل فرمائے گا۔
اس کے برعکس جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہ سخت عذاب میں ہوں گے۔ جب مجرمین جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں اس طرح سے نظر انداز کر دیا ہے جیسے تم نے دنیا میں روز قیامت کے حساب کتاب کو بلا رکھا تھا۔ ظالموں کا یہ انجام مظلوموں کے لیے باعث تسکین ہوگا، اسی لیے آخری آیات میں اللہ کے لیے شکر اور بڑی عظمت کا مضمون وارد ہوا ہے۔ اس اللہ کا شکر ہے جس کی بڑائی جاری و ساری ہے اور وہ مظلوموں کی خوب داد رسی کرنے والا ہے۔ ظالموں کو ان کے ظلم کی قرار واقعی سزا دے کر اس نے مظلوموں کے سینے کو کیا خوب ٹھنڈک اور فرحت بخشی ہے۔ یہاں پر ہمارا 25ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں 26ویں پارے کا مختصر خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو قبول و منظور فرمائے اور سب کو اپنے امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان